امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ممکنہ طور پر دنیا اگلے 10 روز میں یہ دیکھ لے گی کہ امریکہ کی ایران کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے یا امریکہ ایران پر فوجی حملہ کرتا ہے۔ یہ بات انہوں نے غزہ پیس بورڈ کے اجلاس میں جمعرات کے روز کہی۔ اس سے قبل بھی صدر ٹرمپ جو تھے وہ اس قسم کی دھمکیاں دیتے رہے، اور اس کے جواب میں ایران کا بھی موقف بڑا سخت رہا۔ ان کے جو سپریم لیڈر تھے خامنائی، انہوں نے کہا کہ بے شک امریکہ کے پاس بڑا جہاز ہے، ایئر کرافٹ کیریئر ہے، لیکن اس سے خطرناک وہ چیز ہوتی ہے، یا غالباً وہ ریفر کر رہے تھے سب میرین کو، جو کہ اندر جا کر ایئر کرافٹ کیریئر کو غرق کر دیتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایڈیمنٹ ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ پاسداران انقلاب نے ابنائے ہرمز میں باقاعدہ ایکسرسائزز کی، وہاں پر میزائل بھی داغے، اور 2 یا 3 گھنٹے کے لیے انہی کے اعلانیہ کے مطابق، یعنی پاسداران انقلاب کے اعلانیہ کے مطابق اسے بند بھی کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابنائے ہرمز جو ہے بڑا اہم ہے، وہاں سے دنیا کا 20% تیل جو ہے وہ دنیا کی طرف جاتا ہے۔ تو اب یہ لیٹسٹ وارننگ کہہ لیں، دھمکی کہہ لیں، بیان کہہ لیں، یا جو آپ کا دل چاہے کہہ لیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آیا۔ 10 روز کا ٹائم انہوں نے دیا۔ اس سے قبل بھی ویسے وہ ایسے ٹائم اور ایسے ٹائم ٹیبل دیتے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں فوجی صورتحال کیا ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ امریکہ نے بہت بڑی فوجی قوت وہاں پہ لے آیا ہے، جسے امریکی صدر نے پہلے آرمیڈا کہا تھا۔ اس میں ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے ابراہم لنکن، اس کے ساتھ وار شپس ہیں یعنی ڈسٹرائرز ہیں، تباہ کن جہاز ہیں، سب میرینز ہیں، اور ان پر جدید قسم کے ٹوماہاک میزائلز ہیں جو کہ بہت بڑی رینج سے فائر کر سکتے ہیں۔ خود یہ جو ابراہم لنکن جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ 2 سال تک بغیر کسی فیول کے رہ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایٹامک پاورڈ، اور اس پہ تقریباً 2 اسکواڈرن یعنی 80 کے قریب اسٹرائک جہاز ہیں، جو کہ بڑی، اس میں بھی میزائل ہیں، اور وہ بھی پہلے بھی استعمال ہو چکتے ہیں، اور بڑی ایکیوریٹ ان کی مار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر جیرالڈ فورڈ، جسے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اسے حکم دیا ہے کہ وہ بھی مشرق وسطیٰ میں پہنچا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تقریباً 250 میل کے فاصلے پر ہے وہاں سے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکی جو اڈے ہیں وہاں پہ، ان پہ بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی تیاری کا حکم دے دیا۔ شام سے امریکہ نے اپنی فوجیں بھی جو تعینات تھی تقریباً 1-1.5 ہزار کے قریب، ان کو بھی نکال لیا ہے۔ وہ اس لیے نکال لیا ہے کہ ایران نے نہ صرف بیانی طور پر بلکہ باقاعدہ اقوام متحدہ کو ایک خط لکھ کر یہ بتا دیا ہے کہ اگر امریکہ اس پہ حملہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا یہ ہے، یہ اسے قانونی حق حاصل ہے کہ وہ امریکی اڈوں کو جو کہ مشرق وسطیٰ کے مختلف ملکوں میں واقع ہیں ان پر حملہ کرے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے جو بیانیہ ہے، ریٹورک ہے، وہ بڑا ہی شدید ہے اور سخت ہے۔ امریکی صدر جو ہیں وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ایران جو ہے وہ فوجی ڈیل کرے، اور کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہاں ایران بھی چاہتا ہے کہ فوجی ڈیل کرے۔ انہوں نے بہت ہی اہم اپنی 2 شخصیات جو کہ وٹکوف صاحب ہیں، جو کہ مڈل ایسٹ کے ان کے نمائندے ہیں، ان کے اپنے سن ان لا ہیں یعنی داماد ہیں کرشن، ان کو بھی اس کام کے اوپر بات چیت کے لیے لگایا ہے۔ 2 دور بات چیت کے ہو چکے ہیں، جو کہ ابھی تک بالکل بہت ہی معمولی پیش رفت ہوئی ہے۔ وہ مثبت باتیں کہی، ایران نے کہا کہ ہم نے اصولی طور پہ طے کر لیا ہے، ان سے کہا گیا تھا کہ وہ آپ پیش کریں، ایک ڈاکیومنٹ پیش کریں، تو ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے وہ ڈاکیومنٹ بھی تیار کر لیا، وہ امریکہ کو پیش کر دیں گے۔ لیکن دوسری طرف جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ فوجی جو تیاریاں ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں بڑی شدید ہیں۔ یہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر وہاں پہ آ رہا ہے، اور ہر قسم کی تیاری جو ہے وہ امریکہ نے کر لی۔ ایک طرح سے چاروں طرف سے ایران کو گھیر لیا انہوں نے۔ ابنائے ہرمز کے اوپر بھی ان کی جو اسٹرائک فورس ہے وہاں پر قائم کر دی گئی ہے، اور یہ کہنا جو ہے کوئی وہ نہ ہوگا، اس میں کوئی آرائی نہیں ہوگی کہ امریکہ فوجی لحاظ سے دنیا میں
سب سے طاقتور ہے۔ تو آخر کیا چیز ہے جو کہ ایران کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امریکہ سے مقابلے کے لیے تیار پاتی ہے، اور وہ برابر اس کا جو ریٹورک ہے وہ ایڈیمنٹ ہے، یعنی وہ مزاحمت والا ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے۔ وہ انریچمنٹ کے اوپر بھی یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ جب گزشتہ دنوں ایک سوال کیا گیا تھا صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ریجیم چینج کے بارے میں ایران کی، تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر چیز کوئی بھی نہیں ہو سکتی کہ ایران میں ریجیم چینج ہو، یعنی وہ اس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو لیکن یہ کس طرح ریجیم چینج ہو، اس کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا کہ حملے کے ذریعے ہوگی یا وہ کسی اور طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران نے بھی اپنی جو تیاریاں ہیں، کچھ جو فوجی تنصیبات ہیں خاص طور پہ ان کی جو مرمت، ان کی جو فورٹیفیکیشن ہے، ان کی مضبوطی کو مزید بہتر بنایا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا، پاسداران انقلاب نے باقاعدہ اپنی فوجی قوت کا ایک مشق کے ذریعے مظاہرہ بھی کیا اپنا ہرمز کے اندر۔ تو لگتا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کسی قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہی جو سوال یہ ہے کہ آخر کیوں کر رہا ہے۔ اب ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ایران کے پاس کتنے آپشن رہ گئے ہیں کہ وہ یہ کام نہ کرے۔ ایک تو یہ آپشن ہے ایران کے پاس کہ وہ سرنڈر کر دے، لیکن اگر وہ سرنڈر کرتا ہے، اور سرنڈر سے مراد یہ ہے کہ امریکہ کی ساری باتیں مان لیتا ہے، یورینیم کی انریچمنٹ ختم کر دیتا ہے، میزائل پروگرام اپنا ختم کر دیتا ہے، اور دوسرے تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پہلے ہی اس کی جو ملیشیاز ہیں جو کہ اسے سپورٹ کیا کرتی تھی، حزب اللہ ہے، حماس ہے، یمن حوثی باغی ہیں، عراق کی ملیشیات ہیں، وہ تمام کی تمام گزشتہ 2 سال کے اندر اسرائیلی حملوں میں غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ تو وہ بھی کوئی ان کے مدد نہیں کر سکتے۔ تو ایران کو یہ جنگ جو ہے امریکہ کے ساتھ تنہ تنہا لڑنا پڑے گی۔ لیکن اگر وہ امریکہ کی ساری باتیں مان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ان کے جو قیادت ہے، اس کے لیے ایران پہ حکمرانی کرنے کا جواز بہت ہی کم رہ جائے گا، اس لیے بھی وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے ایران کی طرف اگر آپ دیکھیں کہ ایران اس وقت بہت ہی کمزور پوزیشن میں ہے۔ ایک تو امریکی سینکشنز جو کہ گزشتہ سالوں سے اس کے اوپر لگ رہے ہیں، اور اب اسنیپ بیک سینکشنز جو تھے وہ یورپ نے بھی لگا دیے تھے، وہ تمام کے تمام نے اس کی اقتصادی صورتحال کو بہت ہی کمزور کر دیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بڑے زبردست شدید مظاہرے بھی ہوئے ہیں گزشتہ مہینے، جس کے اندر خود جو سپریم لیڈر خامنائی ہیں انہوں نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ گو انہوں نے اس کا الزام جو ہے وہ صدر ٹرمپ پہ دیا، اور کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ انہیں اکساتے رہے ہیں، انہیں اس بات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ ایران کی قیادت کے خلاف اس قسم کی کارروائی کرے۔ لیکن بات اب وہیں آ گئی ہے کہ اب امریکہ کی فوجی قوت نے چاروں طرف سے ایران کو گھیرا ہوا ہے، اور ایران کے پاس بھی ایک انفراسٹرکچر ہے، خاص طور پہ میزائل، بیلسٹک میزائل کا ہے، اور امریکہ بھی چاہتا یہی ہے یہ بیلسٹک میزائل بھی اس ڈیل کے اندر ہوں اور وہ بھی ختم کر دیا جائے۔ دوسری طرف اسرائیل جو ان کا سب سے بڑا اتحادی ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے۔ تو یہ لیکن جس پیس بورڈ کے سامنے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا، اس کے اندر وہ تمام عرب ممالک شامل ہیں جو کہ مشرق سے تعلق رکھتے ہیں، اور یقیناً ان کو یہ تشویش ہوگی کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پھر مشرق وسطیٰ جو ہے یہ کا پورا خطہ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، علاقائی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن پہلے جو جتنی ہوئی ہیں، پہلی جنگ جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کی، اس میں علاقہ جو تھا وہ لپیٹ میں نہیں آیا، اور بھی جو دوسرے یعنی جھڑپیں ہوئی ہیں اس کے اندر نہیں آیا۔ اسرائیل نے مسلسل غزہ کے اوپر اپنی جارحیت جاری رکھی، لیکن علاقہ جو ہے وہ جارحیت کی وہ علاقائی جنگ کے اندر کی صورت میں نہیں آیا، اور اب کے لیکن اس میں رسک بھی امریکہ کے ساتھ کوئی کم نہیں ہے۔ امریکہ غالباً اس بات پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ ایک جلد کارروائی کرے جو ماہرین کہتے ہیں، اور کسی نتیجے پہ پہنچ جائے۔ تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ ایران کی آبادی 9 کروڑ ہے، اور قیادت بھی گزشتہ تقریباً 45 سال سے وہاں پہ قائم ہے، تو خاصی مضبوط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بغیر کسی کے مدد کے اور اتنے سارے سینکشنز کے باوجود بھی ایران نے اپنا
ملٹری پروگرام بھی جاری رکھا، میزائل پروگرام بھی جاری رکھا، اور کسی طرح کا سروائی بھی کر لیا، گوشت پہ تیل کی پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں، تو وہ مزاحمت تو بہرحال کر رہا ہے۔ تو یہ امریکہ کے لیے بھی بہت زیادہ آسان نہیں ہوگا، لیکن امریکہ غالباً اس بات پہ زیادہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ ایران میں جو اب کے مظاہرے ہوئے اور جو قیادت کے خلاف ہوئے وہ شدید ترین تھے اب تک گزشتہ 45 سال میں، اور جیسا کہ ہم نے بتایا ہلاکتیں اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی بہت تھی۔ اس سے پہلے اسرائیل ایران جنگ کے اندر جو ایران کو نقصان پہنچایا وہ بھی بہت زبردست تھا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر، ایران کی کمزوری دیکھ کر امریکہ جو ہے وہ مسلسل اپنا دباؤ ڈال رہا ہے۔ اب یہ جو فوجی اس نے جمع کی یہ بھی اسی ڈپلومیٹک دباؤ کا حصہ ہے، اور اکثر ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ 10 دن تو انہوں نے دے دیے ہیں، لیکن اتنی جلدی کیا جنگ ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، یہ جو ہے یہ اس بات کے اندر وہ شبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ اتنی جلدی شاید ممکن نہ ہو۔ لیکن بہرحال امریکی صدر نے کہا ہے کہ 10 روز کے اندر دنیا کو پتہ چل جائے گا، لیکن انہوں نے کہا ہے پتہ چل جائے گا کہ حملہ کرتا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 10 روز کے اندر ہم حملہ کر دیں گے۔ تو یہ اب جس طرح مشرق وسطیٰ میں صورتحال خطرناک طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہے وہ دیکھنے کی ہے کہ کیا بنتا ہے۔ بہرحال مشرق وسطیٰ ہمارے